اور پھر قرآن کریم صاف فیصلہ ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ۔ اور اللہ صدیق اکبر نے فرمایا لا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمَوْتَتَيْنِ، کہ اللہ کے رسول جو موت آپ پر لکھی گئی تھی وہ موت آ گئی، اب قیامت تک نہ آپ کی روح جسم میں آئے گی اور نہ دوبارہ آپ پر موت آئے گی۔ قیامت تک اب روح جسم میں آنا نہیں، لہٰذا اب دوسری موت بھی نہیں آئے گی، جیسا کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ بے ہوشی ہے اور آپ اٹھیں گے۔ اگر حضرت عمر والی بات صحیح ہو اٹھیں گے تو اس کا مطلب ہے پھر موت آئے گی۔ جو موت آنی تھی فقد متہا، وہ موت آ گئی ہے۔ اور حضرت صدیق تو کہتے ہیں اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، اور یہ فراڈی ملا کیا کہتا ہے جب کوئی سلام پڑھتا ہے روح آتی ہے پھر جاتی ہے، پھر آتی ہے پھر جاتی ہے، پھر آتی ہے پھر جاتی ہے، پھر یہ ہے ان کا عقیدہ للڑوں کا کہ جب کوئی سلام پڑھے تو روح بدن میں آ گئی پھر گئی، پھر آئی پھر گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دن میں کروڑوں موتیں آتی ہیں، لاکھوں موتیں آتی ہیں کہ روح گئی پھر مسلم کے سلام کے وقت آئی پھر گئی پھر آئی۔ تو یہ حضرت صدیق نے جو فرمایا لا یجمع اللہ علیک الموتتین، اگر یہ روایت صحابہ کے زمانہ میں ہوتی تو ابو بکر صدیق یہ فیصلہ کبھی نہ سناتے۔ پھر قرآن کریم کا فیصلہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اللہ نے فرمایا جس پر موت کا فیصلہ کر دوں قیامت تک اس کی روح بدن میں نہیں آتی۔ اور یہ کذاب راوی کیا کہتے ہیں جب کوئی سلام پڑھتا ہے روح آتی ہے پھر جاتی ہے، پھر آتی ہے پھر جاتی ہے، یہ روزانہ روح کا آنا جانا۔ اور قرآن کہتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جب موت کا فیصلہ ہو جائے تو کبھی اللہ پاک اس کی روح کو اس جسم میں واپس کرتے نہیں ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے قرآن کی مان لیں یا ملا بے ایمان کی مان لیں۔ روایت کا حال تو وہ ہے، ساری دنیا کے مولوی زور لگائیں، اس کا تواتر تو بڑی دور کی بات، خبر واحد صحیح بھی ثابت نہیں ہو سکتی، اور جب خبر واحد صحیح بھی ثابت نہیں ہو سکتی اس سے عقیدہ کیسے ثابت ہوگا، اس سے ایمان کیسے ثابت ہوگا؟ اور پوری تفصیل کر چکا ہوں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، عقیدے کے مسئلہ میں ایسی گپیں پیش کرنا یہ اس آدمی کا کام ہے جو بالکل قرآن کا منکر اور اسلام کا دشمن ہو، چاہے پیری کے رنگ میں یا مریدی کے رنگ میں۔ اور شبہ آیا، اچھا اس کا جو روایت کا بعض حضرات نے معنی بھی کر دیا وہ بھی بڑا عجیب کیا، اور کرتا بھی بابا سیوطی ہے۔ سیوطی بھی پریشان ہو گیا اس روایت کا معنی کیا ہے، روح آتی ہے پھر جاتی ہے پھر آتی ہے پھر جاتی ہے۔ تو علامہ سیوطی جو پورا للوڑ ہے اس نے پریشان ہو کر کہتا ہے اس میں 15 احتمال ہے، ماشاءاللہ 15 احتمال۔ پھر وہ 15 احتمال کیا ہیں؟ کہتے ہیں ایک معنی روح کا ہے رحمت اور ثواب، اور روایت معنی یہ ہے کہ جب کوئی سلام پڑھے تو اللہ اس سلام کا ثواب مجھ تک پہنچا دیتی۔ یہ الحاوی للفتاوی، علامہ سیوطی کا فتاوی، اس مسلم کا سلام اس کا ثواب اللہ مجھ تک پہنچاتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ معنی مان لو تو اس معنی میں جھگڑے ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ سلام یہ سلامتی کی دعا، درود یہ رحمت کی دعا، اور یہ دعا اللہ کے محبوب کے حق میں قبول ہے، اور اس کا ثواب اور اس سے رحمت آپ تک پہنچتی ہے، جیسے آپ کا رفیع شان اور بلند مقام ہے اس کے مطابق اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرماتی ہیں اور اپنی رحمت اور ثواب عطا فرماتی ہیں۔ اگر یہ معنی بھی بابا سیوطی مجبور ہو کر لے گیا، اور وہ خود کہتے ہیں اب اس روایت کا کروں کیا،
یہ روایت تو کہتی ہے روح آتی ہے جاتی ہے آتی ہے جاتی ہے، اور لوگوں کو کہتے ہیں روح نکلی نہیں۔ یہ ہیں وہ قطعی دلائل جس سے لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں، عقیدہ بتاتی ہیں۔ اور دلیل ہے، انہیں کہا دلیل یہ ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسم کھائے۔ جہاں تک تو حدیث ہے، تو ہم کہتے ہیں اسے ثابت کیا ہوگا؟ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی قبروں میں زندہ ہے۔ واہ، اب ذرا دلیل سمجھو۔ دلیل کیا ہے کہ نبیوں کے جسم پر اللہ نے زمین پر حرام کیا کہ وہ انبیاء کے اجسام کو مٹی کھائے۔ اس کے کس لفظ کا معنی ہے نبی قبر میں زندہ ہے؟ یا کس لفظ کا معنی ہے نبی قبر پہ سنتا ہے؟ ذرا سمجھو، دماغی توازن دیکھو۔ اور میں کہتا ہوں یہ دلیل میری ہے، اگر امتی بھی زندہ ہو، 90 سال تک زندہ رہے، اس کا وجود بھی مٹی نہیں کھاتی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ آپ میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، پرانی عمر والے بوڑھے بوڑھے بزرگ، ان کے جسم کو بھی مٹی نے نہیں کھایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ روح جسم کے اندر ہو اور یہ جسم زندہ ہو اور مٹی نہ کھائے تو یہ کمال نہیں ہے۔ امتی کا وجود بھی 100 سال تک زندہ رہے، اندر روح موجود ہو اور وجود زندہ ہو، مٹی نہیں کھاتی۔ کمال تو تب بنتا ہے کہ پیغمبر کا میت وجود ہو، پیغمبر کے وجود میں روح بھی نہ ہو اور دنیا کی حیات بھی نہ ہو، اور پھر بھی اللہ کی قدرت سے محفوظ رہے۔ پیغمبر کی خصوصیت اور کمال تب سمجھ آتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ یہ تو میری دلیل ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ میری دلیل ہے۔ اللہ نے حرام کیا انبیاء کے اجساد پر کہ زمین ان کو کھائے۔ وہ محفوظ ہے، بالکل صحیح، لیکن محفوظ ہونے کا یہ مطلب کہ زندہ ہے؟ یہ جو جھگڑے والی بات ہے کہ ان کے اندر روح ہے، اگر روح اندر مانی جائے تو پھر انبیاء کے اجسام کا کمال ہی کوئی نہیں ہے۔ کمال تب ہے کہ امتی کی روح نکل جائے اور امتی کا وجود سلامت نہ رہے اور پیغمبر کے وجود میں روح بھی نہ ہو بھی میت وجود، اور اس کے باوجود بھی صرف سلامت ہی نہیں تر و تازہ رہ جائے، تو یہ اعجاز ہے وجود پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس طرح کی دلیلیں آ رہی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ان سے تو رافضی بھی کوئی اچھی گفتگو کرتے ہیں، للڑ کے پاس ان جتنی دلیل بھی کوئی نہیں ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ اور پھر اور دلیل آئی، قطعی دلائل دیکھو ماشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر اچھا اسی کو میں چلاؤں تو بہت بات لمبی ہو جائے گی، میں قرآن سے دکھاؤں گا وجود رہے ہوگا بھی میت، ہوگا بھی محفوظ۔ تو معلوم ہوتا ہے محفوظ ہونے کے لیے حیات کا ہونا کوئی ضروری؟ حضرت عزیر کا میت وجود رہا۔ شیخ الہند کا ترجمہ دیکھ لو، احمد رضا خان کا ترجمہ دیکھو، اماتہ اللہ 100 عام البسہ میتن، اللہ نے ان کا ترجمہ کر رہا ہوں جو انہوں نے ترجمہ کیا کہ مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے 100 برس۔ کیا ترجمہ ہے؟ مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے، مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے 100 برس، 100 سال گزرنے کے باوجود میت حالت میں، اندر روح نہیں، تعلق بھی نہیں،
اور 100 سال تک نمازیں بھی نہیں پڑھی، دنیا کے احوال کا پتہ بھی نہیں، لیکن وجود سلامت ہے۔ معلوم ہوتا ہے وجود کا سلامت ہونا، یہ کس بے وقوف نے مانا کیا کہ وجود زندہ ہے؟ اگر زندہ مان کے سلامت مانا جائے پھر کمال ہی کوئی نہیں ہے، پھر پیغمبر کی خصوصیت ہی نہیں۔ پیغمبر کی خصوصیت تب ہے کہ وجود میت ہو کر تب بھی تر و تازہ ہو، وجود میت ہو کر تب بھی محفوظ ہو، وجود میت ہو کر تب بھی سالم ہو۔ یہ پیغمبر کے وجود کی خصوصیت ہے۔ حضرت سلیمان سال تک کھڑے رہے، سنتن کاملتن، سال تک حضرت سلیمان کا وجود لاٹھی کی ٹیک پہ کھڑا رہا۔ مولوی سے پوچھو کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ کہتے موت کے بعد نمازیں بھی پڑھتی ہے، بے وقوف ہو، قبروں میں نمازیں پڑھتی، یہ عقیدہ بنا رکھا ہے۔ حضرت سلیمان کا مقدس وجود مسجد کے اندر کھڑا رہا، بیت المقدس، اس کے اندر سال تک کھڑا رہا۔ جنات بیت المقدس تعمیر کر رہے تھے، جنہوں نے سمجھا کہ حضرت صاحب مراقبے میں ہیں، کوئی لمبی تسبیح، نوافل، جن بیچارے ایک دوسرے کو کہیں جلدی کرو بھئی تعمیرات کرو، مستری بھی جن، مزدور بھی جن۔ مسجد بن رہی ہے، مسجد بن گئی، اب کوئی جن ادھر سے دیکھے کوئی ادھر سے دیکھے کہ حضرت صاحب ناراض تو نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ حضرت صاحب سامنے آ کیوں نہیں رہے؟ اللہ نے دیمک کو مسلط کیا، سیخ، سیبی، دیمک، یہ کیڑا پیدا کیا۔ حضرت سلیمان جس ڈنڈے اور لاٹھی پر آسرا لگائے ہوئے تھے، وہ لاٹھی نیچے سے دیمک نے کھانا شروع کر دی۔ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، جب لاٹھی نیچے سے دیمک کھا گئی، فلما خر، حضرت خرا میتن، جلالین تک لکھا ہے، جب حضرت کا میت وجود گرا تو آواز آئی، گرنے کی آواز ہے، اس لیے لفظ خرا کا استعمال کیا، دھڑام سے وجود گرا۔ جنات نے دیکھا یہ آواز کیا ہے، دیکھا تو حضرت صاحب کا وجود نیچے گر گیا۔ اب وجود سلامت تھا تو گرا نا، وجود محفوظ تھا تب گرا، سال گزر گیا۔ اور تبینت الجن، جنہ دے پول کھل گئے۔ جن لوگوں کو کہتے تھے ہم غیب جانتی اور ہم غیب دان ہیں، اللہ نے فرمایا جنوں کے پول کھل گئے، ان کے جھوٹ ظاہر ہو گئے۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر جن غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا، تو پورا سال تک اتنی محنت میں مبتلا نہ رہتے۔ یہ سال تک اردا گرد پھر رہے ہیں، لیکن حضرت سلیمان کی حالت کا جنوں کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ موت آئی ہے یا نہیں آئی، وہ زندہ سمجھ رہے ہیں۔ ترنول والے جن تو ماشاءاللہ بڑے تکڑے ہیں، یہ بیت المقدس والے جن تھے۔ یہاں تو پیر صاحب کہتے ہیں جنات کے ذریعے بتاتا ہوں کہ تیرے تنور میں تعویذ پورے ہوئے، جنوں کے ذریعے پتا چلا۔ جنات کے ذریعے بتاتا ہوں کہ تیرا کھوتا جو گم ہوا یا کھوتی وہ بنی گالا پہنچ گئی ہے، وہاں پر وہ پھر رہی ہے، جنات کے ذریعے بتا رہا ہے۔ اور یہ جنات غیب کی خبریں دیتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر جن غیب جانتے ہوتے تو سال تک مزدوریاں کرتے رہے اور یہ سمجھ کے کہ میرا پیغمبر زندہ ہے۔
حالانکہ پیغمبر زندہ اور جن کیا سمجھتے تھے؟ معلوم ہوتا ہے کہ موت کے بعد نبی کو زندہ سمجھنے والے یہی شیاطین کا ہی عقیدہ ہو سکتا ہے۔ جن سمجھ رہے تھے زندہ ہے۔ تو میں آج یہ کہہ رہا تھا حضرت سلیمان کا میت وجود، میت بھی ہے تر و تازہ بھی ہے، تو معلوم ہوتا ہے وجود کے محفوظ ہونے کے لیے یہ حیات دنیاوی کا ہونا ضروری نہیں۔ لوگوں کو یہ دھوکہ دینا کہ پیغمبر کا چونکہ وجود محفوظ ہے فلہذا زندہ ہے، فلہذا یہ اپنا شیطانی ٹوٹکا ہے، پنچر لگایا گیا ہے۔ تو پیغمبر کی زندگی برحق، لیکن وہ زندگی ہے جنت الفردوس کی، روحانی زندگی ہے اور جنت الفردوس کی حیات ہے۔ اس وجود کے اعتبار سے اگر نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے، اگر امتی بھی اس وجود کے اعتبار سے زندہ ہو اس کو بھی دفن کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا اس طرف توجہ نہیں کرتے، میں نے دونوں کہا کوئی پیر ہمیں دے دو زندہ کو دفن کرے، تم اپنے زندہ پیر کو دفن نہیں کرتے کہ صحابہ زندہ نبی کو دفن کر دیا تھا؟ اور کچھ تو سوچو خدا کے بندے، یہ مولوی تمہیں کہاں لے جا رہی ہے؟ صاحب کہتے کچھ بے ایمان کہتے ہیں جب آپ دفن ہو رہے تھے نا تو کہہ رہے تھے رب امتی امتی، لیکن پھر بھی صحابہ نے دفن کر دیا۔ اب یہ شیطان کہنا کیا چاہتا ہے کہ زندہ نبی کو صحابہ نے دفن کیا۔ اتنا بڑا بہتان تو رافضی بھی نہیں لگا سکا۔ نہیں ہے، نسائی میں نہیں ہے، جو حدیث نسائی سے پیش کی جا رہی وہاں نہیں، وہ ابن ماجہ کی روایت ہے جس پر محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن وہ جملہ بھی ان کے خلاف ہے، ان کے خلاف ہے۔ وہاں پر یہ آ رہا ہے نبی اللہ حی یرزق، اور حی یرزق کیا عند ربہم یرزقون، وہ قرآن نے خود وضاحت کر دی، لیکن وہ تو ٹکڑا ہے بھی مدرج من الراوی، اس لیے وہ روایت جو ابن ماجہ کی سند ہے سندن وہ روایت ضعیف ہے، اور جو نسائی کی حدیث ہے یہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اور اس میں نبی اللہ حیٌ کی بات ہی کوئی نہیں ہے، اس میں صرف ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء یہ جملہ ہے۔ اور نسائی والی جہاں ابن ماجہ کا مسئلہ ہے وہ تو اس کی سند ہی صحیح نہیں، اور جو سند ہی صحیح نہیں اس کے متن پہ گفتگو کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال اچھا سوال کیا ہے، ایسا اگر آپ سارے سوال کرنا لگ جائیں نا تو مولوی سارے سیدھے ہو جائیں۔ یہاں آپ کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی سوال کر سکتے ہو، یہاں پرچون کی دکان نہیں ہے، جس کے ذہن میں جو آئے موضوع کے مطابق میں اس پہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں، اور آج انشاءاللہ اسی خوشی میں مفصل مجلس ہوگی سوال و جواب کی پوری تفصیل کے ساتھ۔ خیر تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وجود کا محفوظ ہونا اور مسئلہ ہے، وجود کے اندر روح کا ہونا یہ امر دیگر ہے۔ ان کو خلط ملط کر کے عقیدے ثابت کرنا یہ کسی جاہل بد باطن کا کام ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اور شبہ سنو، کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر موت ہے، دلیل آ رہی ہے، تو آپ کی بیویوں نے آگے نکاح کیوں نہیں کیا؟ زبردست دلیل، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان۔ اگر پیغمبر پہ موت ہے تو بیویوں نے آگے نکاح کیوں نہیں کیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ چلو جو جواب دینا چاہیے وہ میں ابھی ادھار کر رہا ہوں، وہ کبھی مولوی سامنے پھنس جائے تو وہ جواب وہاں مزہ کرتا ہے۔ آپ کیونکہ خالی و ذہن عوام ہے، اس لیے آپ سے ہم وہ گفتگو نہیں کرتے،
ورنہ تو مولوی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ابا جائے مر، تیرا کیا خیال ہے، کوئی پروگرام ہے؟ تم نہیں سمجھے۔ ایک مولوی صاحب نے یہ بات کی، اس کا باپ بھی فوت ہو گیا تھا، ماں زندہ تھی، تو میں نے کہا مسئلہ اور آ گیا، اب تو رکھ تقریب نکاح اور مجھے دعوت دے، میں وہاں تقریر کروں گا اور مسئلہ آپ والا بیان کروں گا۔ شرم نہیں جاتی، یعنی عوام پہ بھی آدمی حیران ہے۔ کہتے ہیں نبی اس لیے نبی پاک زندہ ہیں، بیویوں نے آگے نکاح نہیں کیا۔ واہ مولوی تیری غیرت، آپ ذرا بتائیں ماں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جی کیا خیال ہے؟ اچھا یہاں یہ میرے پاس قرآن ہے، اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، یہ سورہ احزاب ہے اور ابتدا ہے، فرمایا پیغمبر اولا بالمومنین زیادہ حقدار ہے ایمان والوں کے، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی۔ پیغمبر کا حق مومن پر اس کی جان سے بھی بڑھ کے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ازواجہ امہاتہم، وہ بیویاں ان کی مائیں، کس بات میں مائیں؟ سبحان اللہ، کس بات میں مائیں؟ قرآن نے خود بھی اشارہ کیا، لا تنکہو، لا تنکہو، نکاح والے مسئلہ میں وہ امت کی مائیں ہیں نکاح کے مسئلہ میں، اور لا تنکہو کی نسکتی بھی آ گئی۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ابن جریر سے لے کر حضرت تھانوی تک سب مفسرین، سینکڑوں مفسرین، انہوں نے جہاں پر جملہ لکھا کہ پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، کس معاملے میں؟ فی حرمت نکاحہن، فی حرمت نکاحہن، نکاح کے حرام ہونے میں، جیسے ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اس معاملے میں نبی کی بیویوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اب ماں سے نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک باپ زندہ ہو، یا موت کے بعد بھی؟ اب للڑوں کا نیا عقیدہ سامنے آیا کہ باپ جب تک زندہ ہو تو ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور جب باپ پہ موت آ جائے تو پھر ماں سے بھی نکاح کرنا ان کے دھرم میں جائز بن جائے گا۔ کچھ حیا بھی ہونا چاہیے۔ اچھا پھر اگلی بات بھی سمجھو، شہید زندہ ہے یا نہیں؟ مانتے ہو؟ شہید کی بیوی آگے کیوں نکاح کر جاتی ہے؟ اگر وجہ حیات ہے نکاح نہ کرنے کی، شہید کی زندگی، وہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ جو قرآن نے کہا وہ للڑ نہیں مانتا۔ قرآن کہتا ہے عند ربہم یرزقون، اور للڑ کہتے ہیں نہیں زیر زمین ادھر زندہ ہے، قتل چوکے جسم تھے زندہ چنانچہ جسم۔ اور قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، ادخل الجنہ، وہ شہید کی حیات بھی جنت کی حیات ہے، لیکن حیات تو ہے، تو پھر تمہارے قانون کے مطابق شہید کی بیوی بھی آگے نکاح نہ کر سکے، تو شہید کی بیوی آگے نکاح کر رہی ہے، تو معلوم ہوتا ہے یہ حیات وجہ بن سکتی نہیں۔ میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے۔